کسی زمانے میں ایک بادشاہ بھرے دربار میں اپنے وزیر سے کہا کہ چلو آج کچھ موج مستی کر لیا جائے، اور پھر بادشاہ نے ایک نظر درباریوں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک درویش دربار کے کسی ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس درویش کو ذرا بلاؤ۔ جب درویش کو بلایا گیا، بادشاہ کے قریب آئے۔ بادشاہ نے درویش کو ایک رومال دیا اور کہا کہ یہ رومال لو اور اس مجلس میں جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کے گلے میں ڈال دو۔ بادشاہ کا منشا یہ تھا کہ درویش جس کے گلے میں رومال ڈالیں گے، ہم لوگ اس کی خوب ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ درویش نے اس رومال کو لیا اور پھر ایک نگاہ سرسری پوری مجلس کی طرف دیکھا، پوری محفل کا جائزہ لیا اور پھر وہ رومال لپیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیا اور سیدھے گھر کو چلا گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جناب یہ تو ہم سب کو بیوقوف بنا کر چلا گیا۔ ہم لوگوں نے سوچا تھا درویش جس کے گلے میں رومال ڈالیں گے تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ درویش کی نظر میں سب سے بڑے بیوقوف تم ہی ہو، اس لیے درویش نے تمہارے گلے میں یہ رومال ڈالا۔ لیکن یہ کیا، یہ تو ہم سب کو بیوقوف بنا کر چلا گیا۔ بہرحال یوں ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک بادشاہ بیمار پڑتا ہے۔ اس کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بستر مرگ میں لیٹ گیا، قریب المرگ ہو گیا، وہ یعنی مرنے کے قریب وہ پہنچ گیا۔ فقیر کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ بادشاہ قریب المرگ ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو بادشاہ کی خیریت پرسش کے لیے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ درویش اب ایسے وقت میں تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کہ میں کس حالت میں ہوں؟ میں قریب المرگ ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں۔ درویش نے پوچھا مرنے جا رہا ہوں، کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ درویش نے کہا بادشاہ سلامت ابھی تھوڑی دیر ٹھہریے، ابھی مریے گا نہیں، میں تھوڑا گھر جا کر آتا ہوں، کچھ امانت ہے آپ کی میرے پاس، جاتے جاتے وہ لیتے جائیے گا۔ اتنا کہا اور وہ درویش اپنے گھر کو چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً واپس آیا اور کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، تو کیا آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ درویش نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو وہاں بہت سارے سامان بھیجے ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب تمہارا؟ درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہیں کسی ملک کا دورہ کرنے جاتے، کسی اسٹیٹ کا، کسی صوبے کا، کسی ضلع کا، کسی خطے کا دورہ کرنے جاتے تو آپ سب سے پہلے وہاں بے شمار سامان بھیج دیا کرتے تھے، خادم، غلام، کنیز، کھانے پینے کی اشیاء، چاول، گیہوں، آٹا، دال، ہر چیز۔
کو वहां पहले भेज दिया करते थे। तो बादशाह सलामत जहां आप 2 दिन के लिए इतना सारा सामान भेजते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने वहां जाने का कस्द किया है, आप वहां जा रहे हैं जहां आपको हमेशा रहना, तो वहां आपने तो बहुत सारे सामान भेजे होंगे। बादशाह ने कहा कि वहां कोई ये सब सामान नहीं भेजा जाता है, वहां तो इंसान का अच्छा या बुरा अमल ही उसके साथ में जाता है। दुर्वेश ने कहा कि जनाब बादशाह सलामत, अगर ऐसी बात है तो फिर सुनिए गौर से कि जहां आप दुनिया में किसी खित्ते का, किसी जिले का, किसी स्टेट का, किसी गांव का अगर दौरा करते तो आप उतने सारे सामान को भेज दिया करते थे, और जहां आपको हमेशा हमेशा रहना है वहां से वापस आना ही नहीं है, तो फिर वहां आपने कुछ नहीं भेजा। इससे पता चलता है आपसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही है जो 2 दिन के लिए जाए तो इतना सारा सामान भेजे, और जहां आपको हमेशा रहना है वहां खाली हाथ जा रहे हैं। बादशाह सलामत, तो सुनिए, आपने एक दिन रुमाल मुझे दिया था और कहा था कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसके गले में ये रुमाल डाल देना। तो बादशाह सलामत, मैंने वो रुमाल संभाल कर रखा है, तो बादशाह सलामत ये लीजिए आपका रुमाल, आप ही को मुबारक हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही है। इस वाकया से आपने क्या दर्स सीखा, क्या सबक लिया, गौर किया उस पर? जी हाँ, गौर करना इस पर।